الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون به دينه فزوجوه فإن لم تكن ففتنة في الأرض وفساد عريض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. عزیزان گرامی، برادران محترم، بہت ہی مبارک موقع ہے. ہمارے دو عزیزان گرامی قدر، ہمارے ماموزاد دو عزیزوں کے نکاح کی کھانے کی تقریب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دونوں عزیزوں کی ازدواجی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے خوبصورت بنائے ہیں، اور پھر ان رشتوں میں صلہ رحمی بھی ہو تو اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں. ہمارے حاجی خلیل الرحمن صاحب جو ہمارے بھائیوں کی طرح بھی ہیں، ان کی دو صاحبزادیوں کا نکاح، ہمارے ماموں حاجی سعید الرحمن صاحب کی کے دو صاحبزادے جو دونوں ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مولانا منیب الرحمن اور مولانا مسعود الرحمن سلمہم اللہ کے ساتھ. ازدواجی زندگی دین کا ایک مستقل باب ہے. جیسے نکاح اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح کو ترک کیا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے. ان کے لیے اللہ کا حکم یہی تھا، سیداً و حصوراً و نبیاً من الصالحین. وہ سردار تھے، وہ نکاح سے بچنے والے تھے، عورتوں سے دور رہنے والے تھے، نبی تھے اور صالحین میں سے تھے. قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کے لیے صالحین کا جملہ کلمہ بار بار بولا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرتے تھے اور کرتے ہیں. وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ انبیاء پہ تہمتیں لگاتے تھے. یہودیوں کی تحریف شدہ موجودہ بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام پر تہمت لگی ہوئی ہے، اور بھی کئی نبیوں پہ انہوں نے تہمتیں لگائیں. جبکہ اسلام کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ کے تمام نبی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سب کے سب کبیرہ گناہوں سے بھی محفوظ ہیں، صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بچپن سے نگرانی کی اور ان کو گناہوں کے قریب نہیں جانے دیا، اور بلکہ گناہوں کو ان کے قریب نہیں آنے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ کو اور فحشاء اور بے حیائی کو پھیر دیا، گناہ کو ان کے قریب ہی نہیں لگنے دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تردید میں فرمایا مختلف انبیاء کے بارے میں کہ من الصالحین، یہ گناہگار نہیں تھے، یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے سلجھے ہوئے اور شائستہ لوگ تھے۔ تو ان کے علاوہ سب نبیوں کا نکاح ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اہل اسلام کے عقیدے کے مطابق 7ویں آسمان پر، 6ٹھے آسمان پر موجود ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں صریح حدیث میں، متواتر احادیث میں ارشاد فرمایا یوشک ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما وعدلا، وہ وقت قریب ہے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین پر عادل اور حاکم بن کر اتریں گے۔ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، عیسائی خنزیر خور ہیں، وہ اس کو ختم کریں گے۔ وَلَا يَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وہ جزیے کو ختم کریں گے، اور وَلَا يَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ عَدْلًا، اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اور جیسے یہ زمین آج ظلم سے بھری ہوئی ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ اور پھر ان کی علامات میں، پیشین گوئیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ بھی شادی فرمائیں گے، نکاح فرمائیں گے۔ آج نکاح کے خلاف ایک مغربی لابی منظم پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور نکاح سے لوگوں کو متنفر کر رہی ہے، اور بغیر نکاح کا کلچر متعارف کروایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو نکاح ہے یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم اللہ کی آیات میں سے ہو، نشانیوں میں سے ہو۔ آسمان کو اللہ نے فرمایا کہ آسمان ہماری نشانیوں میں سے ہے، زمین کو فرمایا کہ زمین کی تخلیق ہماری آیات اور ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہارے لیے جوڑوں کا پیدا کرنا اور نکاح کا یہ نظام ہماری آیات قدرت میں سے ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، بالکل دو اجنبی خاندان، دو جدا جدا خاندان، بعض اوقات علاقے مختلف، زبانیں مختلف، برادریاں مختلف، حتیٰ کہ ترجیحات مختلف، اس کے باوجود یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبتیں قائم کر دی، رحمتیں قائم کر دی۔ نکاح کا اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، نکاح کا پہلا مقصد نسل انسانی کی بقا ہے، تاکہ یہ انسانی نسل چلتی رہے، بڑھتی رہے، رشتہ داریاں قائم ہوتی رہیں، انسانی گروتھ ہوتی رہے، نسل انسانی کی نشو و نما ہوتی رہے۔ اگر نکاحوں کا سلسلہ نہ ہو تو انسانی گروتھ رک جائے، اور انسانی نشو و نما رک جائے، اور نسل انسانی ناپید ہو جائے۔ اس نسل انسانی کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا یہ نظام قائم کروایا۔ فرمایا نکاح کرو، اور انکحوا الایام منکم، بے نکاحوں کا نکاح کرو، جو بچیاں بے نکاح ہیں، جو بیوہ خواتین بے نکاح ہیں، جو مطلقات بے نکاح ہیں،
یہ اولیاء کو خطاب ہے، ان کا تم نکاح کرو۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نکاح اولیاء کا کام ہے، لڑکا اور لڑکی کا نکاح ولی کریں، اور ولی اور سرپرست کے مشورے سے یہ کام سر انجام دیا جائے۔ آج ایک نیا کلچر شروع ہوا ہے کہ 18 سال 20 سال پالنے والا باپ، پوسنے والا باپ، کھلانے والا باپ، پلانے والا باپ، پڑھانے والا باپ، حتیٰ کہ تعلیم پر اخراجات کرنے والا باپ، گڑیا کی طرح رکھنے والا، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والا باپ، اچانک اسے پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی نے جا کر کورٹ میرج کر لی ہے، اور وہ کورٹ میں کھڑا ہو کر آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ ہمارا ظلم کا نظام اس کے آنسو کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ ساری زندگی روتا ہوا زمین میں گڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکحوا، تم نکاح کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اولیاء۔ اور دیکھو نکاح میں دیر بھی نہ کرو، آپ کی بچی جوان ہو گئی اور مناسب رشتہ مل گیا، نکاح نہ کرو۔ ثلاث لا یؤخر، حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ وہ کون سے 3 کام ہیں؟ الصلاۃ اذا اتت وقتها، نماز کا جب وقت مستحب داخل ہو جائے، نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 2 والجنازۃ اذا اتت، جنازہ جب تیار ہو کے آ جائے، جنازے کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 3 آپ علیہ السلام نے فرمایا الایم اذا وجدت لها کفوا، جب بے نکاحی خاتون کے لیے تمہیں کفو مل جائے، ہم پلہ رشتہ مل جائے، دین کے لحاظ سے، صنعت و حرفت کے لحاظ سے، ذریعہ معاش اور آمدنی کے لحاظ سے، اگر ہم پلہ رشتہ مل جائے تو اب شادی میں دیر نہ کرو۔ اور دوسری حدیث میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اتاکم من ترضون به دینہ فزوجوہ وان لم تکن ففتنة فی الارض وفساد عریض، ایسا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق پر، جس کے دین پر تم مطمئن ہو، اچھا رشتہ ہے، لڑکا شریف ہے، خاندان شریف ہے، لڑکا نیک صالح ہے، اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، اس کو بنیاد بناؤ۔ رشتے کے انتخاب کے لیے اخلاق کو بنیاد بناؤ۔ اربوں پتی ہو، اربوں پتی لڑکا ہو لیکن بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، لوز کریکٹر ہو، ماں باپ کا کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا ہو، بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا ہو، مار کٹائی کرنے والا ہو، اس کی دولت کو کیا کرو گے؟ وہ دولت تمہارے کیا کام آئے گی؟ ایسی دولت، اس کا کیا فائدہ ہے؟ دولت سکون کے لیے ہے، دولت منفعت کے لیے ہے۔ جس دولت میں سکون نہ ہو، جس میں منفعت نہ ہو، جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے آخرت برباد ہو، وہ دولت نہیں ہے، وہ جہنم کے انگارے ہیں۔ دولت تو قارون کے پاس بھی تھی، دولت تو فرعون کے پاس بھی تھی، دولت تو شداد کے پاس بھی تھی، دولت تو حامان کے پاس بھی تھی، دولت تو ابو جہل کے پاس بھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتوں کے لیے اخلاق کو پسند فرمایا، دین کو پسند فرمایا۔ تنکح المرأة لأربع، عام طور پہ 4 چیزیں وجہ انتخاب ہوتی ہیں شادی کے لیے۔ 4 چیزوں کے بنیاد پر میرے آقا نے فرمایا رشتے کیے جاتے ہیں، اور آج بھی یہی 4 چیزیں، لحسبها ولجمالها ولمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ میں حدیثیں کوڈ کر رہا ہوں، الفاظ کے ساتھ کوڈ کر رہا ہوں۔ تنکح المرأة لأربع لحسبها، کچھ لوگ خاندان کی بنیاد پہ رشتہ کرتے ہیں، اونچا خاندان ہے، بیوروکریٹ، MNA MPA سیاسی خاندان ہے، منسٹر کا خاندان ہے،
یا ذات پات کے لحاظ سے اونچا خاندان ہے لحسبہا، کچھ لوگ رشتہ کرتے ہیں بیوٹی کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، ولی جمالہا لحسبہا ولی جمالہا، اور کچھ لوگ رشتہ کرتے ہیں ولی مالہا، دولت کی بنیاد پر، سسرال دولت مند ہے، سسرال پیسے والے ہیں، سسرال بزنس مین ہیں، سسرال صنعت کار ہے، سسرال ذمہ دار ہیں، اس بنیاد پہ جا کے رشتہ مانگتے ہیں۔ فرمایا کامیابی تینوں میں نہیں ہوگی۔ کامیابی چاہتے ہو فاظفر بذات الدین، چوتھی وجہ ترجیح دین ہے۔ جو رشتہ دین، اخلاق، کریکٹر، کردار، شرافت کی بنیاد پر ہوگا، فرمایا اس سے تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس لیے کہ دولت آج ہے کل نہیں، ہم نے گداؤں کو شاہ ہوتے دیکھا، شاہوں کو گدا ہوتے دیکھا، رات کو سوئے تو شاہ تھے، صبح اٹھے تو گدا تھے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اسیروں کو وزیر دیکھا، وزیروں کو اسیر دیکھا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جن کے آگے فوجیں کھڑی رہتی تھی، خدم و حشم اشاروں کے منتظر رہتے تھے، ان کو جیلوں کے اندر سڑتے دیکھا۔ ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو، وہ بہادر شاہ ظفر، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، آخری مغل حکمران۔ اللہ اکبر، ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھی، جن کے زمانے کے اندر برِ صغیر میں اتنا سونا تھا کہ اس سب سونے کو تولنا ممکن نہیں تھا، دنیا کی سب سے مضبوط اکانومی، وہ بہادر شاہ ظفر جو اتنی دولت کا مالک تھا، رنگون کے ایک گیراج میں اس کی آخر عمر گزری، اور تڑپ تڑپ کر پانی کے لیے بلک بلک کر، ہوا کے تازہ جھونکوں کے لیے بلک بلک کر اس نے جان آفری کے سپرد کر۔ مال کا کیا اعتبار ہے، جمال کا بھی کوئی اعتبار نہیں، حسن آج ہے کل نہیں رہے گا، آخر کتنا عرصہ حسن رہے گا۔ ایک ہیپیٹائٹس سی ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو، ایک ہیپیٹائٹس سی، کتنا رنگ کالا ہو جاتا ہے، تو کیا پھر چھوڑ دو گے؟ پھر اپنا گھر ویران کر دو گے؟ لحسبہا ولی جمالہا ولی مالہا، یہ رشتے چلنے والے نہیں ہوتے، جو رشتے چلنے والے ہوتے ہیں فاظفر بذات الدین، جن میں خوف خدا ہو، لڑکی میں شوہر کا احترام ہو، اطاعت ہو، پاک دامنی ہو، وفا ہو، اور وہ اللہ ایسی وفا پیدا کر دیتے ہیں ہمارے اس دینی اور ہماری اس اسلامی ثقافت کے اندر کہ بیوی ساری دنیا کو اپنے شوہر کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میری جان اگر میرے بس میں ہو تو میرے شوہر کو لگ جائے۔ میں نے کتنی عورتیں دیکھی جنہوں نے اپنے شوہروں کو اپنا جگر دے دیا، میں نے کتنی عورتیں دیکھی جنہوں نے اپنے شوہر کو اپنا گردہ لگا دیا، ایک گردہ کاٹ کے لگا دیا۔ جن دنوں میرا ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا آغا خان کراچی کے اندر، ان دنوں مجھے ایک بہت بڑی صنعت کار فیملی کراچی میں ملی، انہیں کسی نے میرا بتایا تو وہ مجھ سے معلومات لینے کے لیے آئے، تو اس کی بیوی نے، اس صنعت کار کی بیوی نے اپنے شوہر کو گردہ دیا اور خوش ہو کر گردہ دیا۔ مغربی ثقافت میں یہ نہیں ہے، شوہر کا اکاؤنٹ الگ ہے، بیوی کا اکاؤنٹ الگ ہے۔ مسلمانوں، اپنی دینی ثقافت کو زندہ رکھو گے تو بیٹیاں بستی رہیں گی، بیٹیاں چین میں رہیں گی، بیٹیاں سکون میں رہیں گی، اور گھر بستے رہیں گے، گھر خوشحال رہیں گے۔ اس لیے فرمایا رشتے میں دیر نہ کرو، فوراً رشتہ کر دو، اور اگر تم نے دیر کیا، میں حدیث کا مفہوم مکمل کر لوں، ان لم تکن،
اگر شادیوں میں بلا وجہ تاخیر ہوئی ففتنة فی الارض وفساد عریض، پھر زمین میں فتنہ ہوگا، بڑا فساد ہوگا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ فتنة فی الارض وفساد عریض۔ میرے بھائیوں، نکاح آسان کرو، نکاح آسان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی والے، کم خرچ والے نکاح میں برکت دیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کوٹ کر رہا ہوں، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے وہ نکاح برکت والا ہے جس میں خرچ کم ہے، مشقت کم ہے۔ اور پھر شادی ہو گئی تو اب دیکھو حضور بھی دولہا ہیں، اور آپ کی 11 ازواج مطہرات تھیں، 9 ایک وقت نکاح میں رہیں۔ حضور نے ان کے ساتھ نباہ کیسے کیا؟ ویسے نباہ کرو۔ ازواج مطہرات نے حضور کے ساتھ کیسے نباہ کیا؟ ویسے نباہ کرو۔ بس 1 منٹ میں جھلک پیش کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی واحد کنواری بیوی ہیں، واحد، ان کے علاوہ حضور کی کوئی بیوی کنواری نہیں تھی۔ ان کو کئی خصوصیات حاصل ہیں۔ ان کی تصویر جبریل امین آسمانوں سے جنت کے ریشم کے غلاف میں لائے تھے اور حضور علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور فرمایا تھا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی دنیا آخرت کی بیوی ہیں۔ حضور سے کوئی پوچھتا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ فرماتے تھے عائشہ سے، اور عائشہ خود کہتی تھی کہ میں اللہ کے نبی کی وہ واحد بیوی ہوں جو کنواری ہوں، میں واحد بیوی ہوں جس کے لحاف میں حضور لپٹے ہوتے ہیں، قرآن اترتا ہے، میں واحد بیوی ہوں کہ جن کی باری میں حضور کا وصال ہوا، جن کے کمرے میں حضور کا وصال ہوا، جن کی گود میں حضور کا وصال ہوا، جن کا لعاب حضور کے لعاب میں گیا، اور وہ کہتی تھی خلقت طیبہ، میں پاک پیدا کی گئی، ما طیبن، میں پاکیزہ ترین شخصیت کے ساتھ رکھی گئی۔ ان سے پوچھا گیا حضور کیسے تھے، تمہارے شوہر کیسے تھے؟ بس یہ جملہ سن لو، پوری سیرت کو انہوں نے 2 لفظوں میں بند کر دیا۔ فرماتی ہیں کرجل من رجالکم، وہ ایسے تھے جیسے مرد ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہیں، لیکن ولیکن احسن الناس خلقا، سب لوگوں میں اچھے اخلاق والے تھے، وَأَلْيَنَ النَّاسِ، سب لوگوں میں نرم طبیعت کے تھے۔ اور تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے شوہر تھے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ کانا یخیط ثوبہ، اپنے کپڑے کو پیوند خود لگا دیتے تھے، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، اپنے جوتے کو خود گانٹ لیا کرتے تھے، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، اپنی بکری کا دودھ بھی خود نکال لیا کرتے تھے، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، وَكَانَ يَعْمَلُ كَعْمَلِ الرِّجَالِ فِي أَهْلِهِ فِي مِحْنَةِ أَهْلِهِ، اور گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بھی بٹا لیا کرتے تھے۔ وَإِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب اذان کی آواز آتی تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو آپ گھر کے اندر افسر بن کے نہیں رہے۔ آج ہمارا یہ جو مزاج ہے گھر میں افسر بن کے رہنے کا، اور ہر کام بیوی کرے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں ڈھیروں برکتیں، ان دونوں عزیزوں کے نکاح میں ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔